سورہ جمعہ کے آخری رکوع میں جمعۃ المبارک کی فرضیت اور اس کے احکام بیان فرمائے گئے۔ باقی دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 7 دنوں میں سے چن کر جمعۃ المبارک کو سید الایام، تمام دنوں کا سردار اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ جمعہ جو ہے یہ سید الایام ہے، ہفتے کے 7 دنوں کا یہ سردار ہے۔ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جمعے کے دن حجامت بنوانے، ناخن گوشوانے اور اس دن نماز جمعہ کی ادائیگی سے قبل غسل کرنے کو سنت کے درجے میں قرار دیا کہ جمعۃ المبارک کے دن، عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، یوم عرفہ کو یہ غسل کرنا جو ہے یہ سنت کے درجے میں ہے۔ باقی دنوں میں آدمی غسل کرتا ہے، نہاتا ہے تو وہ طہارت حاصل کرنے، پاکیزگی حاصل کرنے، صفائی اور ستھرائی کے لیے نہاتا ہے، غسل کرتا ہے۔ لیکن جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے پاک صاف ہو کر مسجد میں جانے کی نیت سے جب کوئی غسل کرتا ہے تو اس کو یہ نیت کر لینی چاہیے کہ جمعے کے لیے تیاری کے وقت غسل کرنا پیارے نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، لہذا یہ غسل سنت جو ہے وہ میں ادا کر رہا۔ اور اس میں جیسا کہ پہلے ایک درس میں نے عرض کیا تھا کہ حضور نے فرمایا اگر میری امت پر گرانہ گزرنی ہوتی یہ بات اور میری امت کو مشقت میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے اندر مسواک کے استعمال کو لازم اور فرض قرار دوں، لیکن اسے مستحب اور سنت کے درجے میں رکھا گیا کہ امت جو ہے وہ کسی مشقت پہ نہ پڑے اور امت پر یہ بات گراں نہ گزرے۔ لیکن بہرحال یہ بات ہمیں نوٹ رکھنی چاہیے کہ حضور نے اسے پسند فرمایا، اگرچہ فرض نہیں کیا، واجب نہیں کیا، لیکن حضور نے پسند فرمایا کہ ہر وضو کے اندر اتنی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھا جائے کہ مسواک کو اس میں شامل کیا جائے۔ اسی طرح جو جمعے کا اور عیدین کا غسل سنت ہے اس میں بھی مسواک کے استعمال کو رکھا گیا تاکہ صفائی، ستھرائی، طہارت اور نظافت کا جو دین نے معیار قائم کیا ہے اس معیار کو برقرار رکھتے ہوئے ہم ان تمام اعمال کو اختیار کریں۔ اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے جمعے کے لیے خاص اہتمام کرنے کا حکم دیا۔ جیسے لوگ عام نمازوں میں نماز کے لیے آ جاتے ہیں، اہتمام نہیں ہوتا، لیکن ہر نماز کے لیے بھی اہتمام کا ذکر قرآن مجید کی آیت کریمہ میں موجود ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، کہ ہر نماز کے لیے صاف ستھرا زینت والا لباس پہن کر نماز کے لیے آؤ، کیونکہ اس کے دربار میں پیش ہونا ہے اور سجدہ کس ذات کو کرنا ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس لیے اہتمام جو ہے 5 وقت کی نماز میں بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور نماز جمعہ کے لیے تو خاص طور پر اہتمام ہے۔ عرب کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرمین شریفین میں بھی خاص طور پر نماز کے لیے جب 5 وقتہ نمازوں میں یہ منظر دیکھنے میں آتا ہے، اور جمعے میں تو اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ مسجد میں آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو راستے میں لوگ کھڑے ہوں گے جو عطر کی شیشیاں لے کے کھڑے ہوں گے، اور جو جتنے نمازی گزرنے والے ہیں سب کو وہ عطر لگاتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں اور حرم مکہ میں بھی، مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وقفے سے کوئی نہ کوئی آتا ہے اور وہ سب کو آ کے عطر لگاتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے
دو چیزوں کو اکٹھا ذکر فرما کر، اور سرکار نے فرمایا التعطر والسواک من سنن الانبیاء، فرمایا کہ مسواک کرنا، دانتوں کی خوب صفائی کرنا اور خوشبو اور عطر کا استعمال کرنا یہ انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ہے، یعنی 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ہے مسواک کرنا اور خوشبو لگانا۔ خوشبو جو ہے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں خوشبو انہیں بڑی پسند ہے، اور مساجد کو خوشبودار ماحول رکھنا چاہیے، اسی لیے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اہل عرب جو ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں، اور میں شریفین تو ماشاءاللہ وہ ہے ہی بڑی متبرک اور مقدس جگہ، تو وہاں اس کا خاص اہتمام نظر آتا ہے۔ صاف ستھرا لباس جمعے کے دن، بلکہ کئی احادیث کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ جمعے کے دن آدمی نماز جمعہ کے لیے آئے تو ایسا صاف ستھرا لباس پہنا ہو، اور وہ ایک جوڑا جو ہے وہ جمعے کے لیے ہی بنا لیا جائے، جو خاص طور پر جمعے کے دن پہنا جائے۔ جیسا کہ ایک صحابی کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ کام کرتے تھے لوہارے کا، تو کام کرتے کرتے جمعے کا وقت ہو گیا تو وہ انہی کپڑوں میں جمعہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ تو جب وہ حضور نے انہیں دیکھا تو ان کے جسم کے لباس کے اوپر کالک لگی ہوئی تھی، تو حضور نے انہیں باقاعدہ بلا کر ارشاد فرمایا کہ کیا تم ایسا نہیں کر سکتے کہ کپڑوں کا ایک جوڑا ہے جو ہے تو صرف جمعے کے لیے سلوا لیں، تاکہ جمعے کے لیے آؤ تو غسل کر کے مسواک کر کے اور صاف ستھرا جوڑا پہن کر خوشبو لگا کر اور درود شریف پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نماز جمعہ کے لیے آؤ۔ تو اہتمام کے ساتھ جمعے کی ادائیگی اور اول وقت میں آنا، لوگوں کی طرف دیکھ کر ماحول مساجد کا زیادہ تر جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ماحول خراب ہوتا ہے، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، مثل مشہور ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی سارے لوگ ہی لیٹ آتے ہیں، میں لیٹ آیا تو کیا ہو گیا؟ ہمیں لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا، ہمیں تو اللہ رسول کے احکام کی طرف دیکھنا ہے۔ سورہ جمعہ کے آخری رکوع کی جو پہلی آیت ہے اس میں کتنا اہتمام کے ساتھ کہا گیا کہ جمعے کی اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچنے کی فوری تیاری کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اس کا لفظی ترجمہ ہے فاسعوا، پس دوڑو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، یہ لفظی معنی ہے، لیکن یہاں صحیح کرنا یعنی کوشش کرنا، یہاں دوڑنا مراد نہیں ہے کہ دوڑ کے آیا جائے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ باقی سارے کام ترک کر کے چھوڑ کے بس اب ایک ہی کام کرنا ہے کہ جمعے کی تیاری کرنی اور فوری تیاری کر کے فاسعوا الی ذکر اللہ۔ یہاں ایک بات بڑی ہی نوٹیبل ہے کہ ارشاد فرمایا جمعے کے دن جب اذان دی جائے نماز کے لیے، اور جب آنے کا حکم دیا تو یہ نہیں فرمایا نماز کے لیے آؤ، فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جمعے کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے یعنی نماز جمعہ کا بلاوا آئے تو پھر حکم جو دیا فاسعوا الی ذکر اللہ کہ آپ نے اللہ کے ذکر کے لیے آنا ہے۔ تو اللہ کے ذکر میں خطبہ بھی شامل ہے، جو 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں جمعے کے، مفسرین فرماتے ہیں کہ فاسعوا الی ذکر اللہ میں یہ حکمت تھی کہ صرف نماز پڑھنا مقصود نہیں ہے، نماز تو آپ ظہر کی پورا ہفتہ پڑھتے رہتے ہیں، جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے 2 رکعتیں فرض کی ہیں جمعے کی، اور 2 خطبے رکھے ہیں، خطبتین، 2 خطبے رکھے ہیں، اور عفا فرماتے ہیں یہ 2 خطبے جو ہیں یہ 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں، لہذا 2 خطبے سنو اور پھر 2 رکعتیں فرض ہیں جمعے کی وہ ادا کرو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ آگے جو حکم آ رہا ہے وہ ہے وذروا البیع، اور فوراً اذان کی آواز جمعے کی کانوں میں پڑے تو وذروا البیع، بیچنا اور خریدنا، اسے بیع کہتے ہیں۔ وذروا البیع، خریدنا اور بیچنا فوراً بند کرو، سارے کاروبار چھوڑ کر اللہ کے ذکر کے لیے آؤ۔ ذالکم خیر لکم،
انسان روزی کمانے کے لیے محنت و کوشش کرتا ہے، دکان کھلی رکھتا ہے اذان کے بعد اس لیے کہ گاہک آئیں گے کمائیں گے، لیکن اللہ کریم نے بڑے حکمت بھرے انداز میں فرمایا ذالکم خیر لکم، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، تم خیر چاہتے ہو تو خیر اس بات میں ہے کہ جمعے کی اذان ہوتے ہی سارے صرف کاروبار ہی کرنا منع نہیں ہے، بلکہ اس کی تفسیر میں امام قرطبی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو مسجد میں جانے میں رکاوٹ بن رہا، ہر وہ کام جو نماز جمعہ کی تیاری میں رکاوٹ ڈال رہا، ہر اس کام کو، ہر اس مصروفیت کو فوراً ترک کر کے چھوڑ کے نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آیا جائے۔ ذالکم خیر لکم، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، بہتری ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو اور سوچو اور غور کرو تو خیر کا پہلو اسی میں ہے کہ اذان کے بعد پھر ساری مصروفیات ترک، بس ایک ہی کام کرنا ہے، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے گھر میں پہنچنا ہے۔ باقی تمام نمازیں آپ اکیلے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعہ جو ہے اس کے لیے جماعت شرط ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ اذان ہوگی میں گھر میں ہی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں تو نہیں پڑھ سکے گا، کیونکہ چند نمازیں ایسی ہیں جن میں جماعت شرط ہے، ان میں جو فرض عین ہے وہ جمعہ ہے، پھر اس کے بعد عیدین کی نماز ہے، یہ واجب ہے، عیدین کی نماز جو ہے واجب ہے۔ اب اس میں ذرا غور کیجیے کہ عیدین کی نماز بھی جماعت کے بغیر نہیں، اکیلے بندہ نہیں پڑھ سکتا کہ میری عید رہ گئی ہے تو میں اکیلے نماز پڑھ لوں، جمعہ اکیلے نہیں پڑھ سکتا، جنازہ اکیلے نہیں پڑھ سکتا، یہ وہ نمازیں ہیں جن کے اندر جماعت شرط ہے، تو لہذا جماعت میں اہتمام کر کے آنا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اب یہ جو پہلے کاروبار اور دکان بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اب اگلی آیت کے اندر آخری رکوع جو ہے سورہ جمعہ کا، اس کی دوسری آیت کے اندر پھر جمعے کے بعد کاروبار کرنے، دکانیں کھولنے کی کتنے حکمت بھرے انداز میں اللہ کریم نے اجازت دی۔ اذا قضیت الصلاۃ، جب جمعہ ہو چکے، جمعے کی نماز تم پڑھ چکو تو فانتشروا فی الارض، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ نماز جمعہ کے بعد پھر کاروبار کی ممانعت نہیں ہے، اور فرمایا کہ جمعہ ادا کر کے پھر اللہ کی فضل تلاش کرو، رزق کی تلاش میں نکلو، اب رزق ڈھونڈو، کاروبار کرو، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں کیسے حاصل ہوگی؟ فرمایا فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اب اللہ کا فضل تلاش کرو اور ڈھونڈو اور روزی کماؤ اور کاروبار کرو، اپنی مصروفیات میں جا کے مصروف ہو جاؤ۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، لیکن اگلی یہ لفظ جو آ رہے ہیں اس دوسری آیت کے آخری رکوع کی دوسری آیت کے جو فاذکروا اللہ، کہ کہیں جمعہ پڑھ کے بھول نہ جانا، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تو جمعہ پڑھ کے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا، صرف ذکر کرنا ہی نہیں، کثیرا، بہت زیادہ رب کو یاد کرنا، یعنی یہ نہ سمجھے کہ جمعہ پڑھ لیا ہے، فرض ادا ہو گیا ہے، اب ہم آج فارغ ہیں، اب ہمیں باقی نمازوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ ہے، عمومی طور پر یہ پائی جاتی ہے جو سستی و غفلت کہ جمعہ پڑھ لیا تو لوگ اثر بھی نہیں پڑھتے، کہتے ہیں جمعہ پڑھ لیا بس یہ کافی ہو گیا، یہ فرض ہے، ادا ہو گیا۔ اللہ کریم نے پھر توجہ دلائی ہے، وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کامیابی چاہتے ہو تو جمعہ پڑھ کے روزی رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، لیکن ذکر سے غافل نہیں ہونا، بہت زیادہ اپنے اللہ کا ذکر کرنا، رب کو یاد کرنا، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ مفسرین نے یہاں بھی ایک نقطہ بیان کیا، یہاں نماز عصر کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جمعہ پڑھ لیا، اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو، فاذکروا اللہ کثیرا، پھر اپنے اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، پھر غافل نہ ہونا، جیسے ہی عصر کی اذان ہو تو فوراً عصر کی نماز باجماعت آ کے ادا کرو۔ یہ ہے جمعے کے اندر جو حکمت ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ابھی پوری طرح
دین جو ہے راسخ دلوں میں نہیں ہوا تھا. کسی کو 1 ہفتہ ہوا ہے مسلمان ہوئے، کسی کو 4 دن ہوئے، کسی کو 10 دن ہوئے، پوری طرح آگاہ نہیں تھے تعلیم کے. اور مدینہ شریف میں منڈی کے اندر مال آیا، کیونکہ کچھ قلت ہو گئی اجناس کی اور کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو گئی مدینہ پاک میں. تو منڈی میں مال جب آیا، ادھر حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعے کا، اور دروازے میں کسی نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ منڈی میں مال آیا ہے اور جلدی آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مال ختم ہو جائے. تو دوران خطبہ جو نئے نئے لوگ آئے تھے اسلام میں، پوری طرح آگاہ نہیں تھے تعلیم سے، وہ خطبہ چھوڑ کر کے مسجد سے نکل کے چلے گئے منڈی میں مال شال خریدنے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بڑی سخت ناپسند ہے اللہ کی بات، اس لیے تنبیہ فرمائی اس آیت کریمہ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا. کوئی کھیل کود تماشا، جیسے جمعے کے دن لوگ مختلف تماشے رکھتے ہیں، ٹورنامنٹ رکھ لیا، کوئی ایسا اور معاملہ، کوئی ایسی مصروفیت جمعے کے دن رکھ لی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کوئی کاروباری معاملہ آ جائے، تجارت کا، منڈی میں مال آیا ہے، یا کھیل کود اور کوئی تماشا کرنا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ آپ کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر یہ چلے گئے. اللہ کو یہ بات سخت ناپسند. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، اس کی طرف دوڑ گئے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو خطبہ دیتے ہوئے کھڑے چھوڑ کر یہ لوگ چلے گئے. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں تنبیہ فرمائی ان لوگوں کو. پھر جب پوری طرح اسلام راسخ ہو گیا دلوں کے اندر، تعلیم واضح ہو گئی، لوگوں نے دین کو سیکھ لیا، پھر تو وہ معیار بن گئے، پھر ان کو معیار ہدایت قرار دیا گیا ان لوگوں کو. لہٰذا ابتدائی اسلام میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. یہاں کچھ لوگ صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں معاذ اللہ کہ دیکھو جو حضور خطبہ دے رہے تھے وہ صحابہ چھوڑ کے چلے گئے. یہاں یہ نقطہ سمجھ لیجیے، تمام تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، لوگوں کو علم ہی نہیں تھا، پوری طرح احکام واضح نہیں تھے، بلکہ یہ آیت تو نازل ہی اس موقع پہ ہوئی، اس سے پہلے تو یہ احکام ہی نہیں تھے. جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو پھر یہ آیتیں نازل ہوئی. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اللہ کی فرمایا رزق دینے والا تو میں ہوں، واللہ خیر. یہ سورہ جمعہ کے آخری رکوع کی آخری آیت ہے اور آخری لفظ ہے واللہ خیر الرازقین. بہتر یہ تھا کہ تم منڈی میں نہ جاؤ، تم نماز جمعہ پڑھ کے پھر جاؤ، اپنی مصروفیات اور اپنے کاموں کے اندر مصروف رہو. لہذا فرمایا کہ کھیل کود اور تماشا، جمعے کے دن دوسری مصروفیات رکھنا، کاروبار میں رکھ، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کے ذکر کے لیے آؤ، جمعے کے لیے آؤ، کیونکہ روزی دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. 12ویں پارے کی پہلی آیت جو ہے کہ زمین پر جو بھی چلنے والا ہے اس کی روزی تو اللہ کے ذمہ ہے. یہ نقطہ اگر اہل ایمان کی سمجھ میں آ جائے، جو 12ویں پارے کی پہلی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا فِي الْأَرْضِ، جو بھی زمین پر چلنے والا ہے، اس میں آپ جانور بھی دیکھ لیں، انسان بھی دیکھ لیں، حشرات الارض بھی دیکھ لیں، جو بھی زمین پہ رینگنے والی چیزیں ہیں، چلنے والی چیزیں ہیں، ان کا إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ پر اس کا ذمہ داری ہے رزق کی. تو جب اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے تو ہمیں تو حکم ہے کہ اس کے احکام پر عمل کریں، اس کی بارگاہ میں حاضری دیں، اور رزق تلاش کرنے کے لیے جو طریقے اللہ کریم نے بتائے ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات پڑھیں، فوائد الفوائد جو ہے، یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات پر مشتمل کتاب ہے. اس میں آپ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب جمعہ ہو جائے تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ. تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے نکاح کرنا ہے، نیا مکان بنانا ہے، نئی دکان کاروبار شروع کرنا ہے، گھر نیا بنانا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اس کی ابتدا اور آغاز جمعے کی نماز کے بعد کرو. سبحان اللہ. آپ اپنے تمام وابستگان اور مریدوں کو کہتے تھے کہ مکان کی اگر بنیاد رکھنی ہے تو جمعے کی نماز کے بعد کرو، دکان کا افتتاح کرنا ہے، کاروبار شروع نیا کرنا ہے تو جمعے کے بعد کرو، بیٹی بیٹے کا رشتہ طے کرنا ہے تو وقت جمعے کے بعد کا رکھو،
نکاح ادا کرنا ہے جمعے کے بعد کا وقت رکھو۔ خواجہ نظام الدین اولیاء اس لیے فرماتے ہیں بعد جمعہ جو کیجو کام ضامن اس کے حضرت نے نظام، ضامن اس کے حضرت نظام۔ آپ فرماتے ہیں میری ذمہ داری ہے آج جو نیا کام شروع کرنا ہے جمعہ پڑھ کے فرائض اور شرائط کے ساتھ پورے ادب و احترام سے تسلی سے جمعہ پڑھ کے پھر نیا کام شروع کرو۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اس کی کامیابی کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ کیسے ضمانت لیتے ہیں؟ وہ قرآن کی آیت کا سہارا ہے، قرآن کی آیت کا سہارا ہے، اس لیے یہ بزرگوں کے طریقے ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ رکعتیں یہ کتنی ہیں جمعے کی؟ یہ آخری بات یہ سمجھ لیں کہ اس حوالے سے بھی ہمارے یہاں بہت غفلتیں پائی جاتی، کسی کو دیکھتے ہیں کرتے ہوئے تو وہی ایک آدمی اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے، اپنا سارا نظام ہی خراب کر رہا ہے، وہ اس کی طرف دیکھ کر ہم خود شروع کر دیں۔ جیسے ننگے سر نماز پڑھنا، دیکھا دیکھی ایسا رواج پڑا ہے، اور میں نے کئی مرتبہ آپ کو یہ حدیث شریف سنائی ہے کہ سرکار کسی کو بھی ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو حضور منع فرماتے۔ بلکہ میں نے ایک مرتبہ شاید آپ کو داؤد غزنوی جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم تھے، زیادہ تر تو غیر مقلد جو ہیں وہ اس ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، ٹوپی ہو بھی کپڑا بھی تو نیچے رکھ دیتے ہیں، ننگے سر پڑھتے ہیں۔ ان کے جو بڑے مولانا داؤد غزنوی تھے، ان کی زندگی کے احوال میں یہ بات لکھی ہوئی کہ وہ اپنی مسجد میں کسی کو ننگے سر نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ یہ آج بھی کشمیری بازار میں جائیں نا تو چینیاں والی مسجد ہے، اہل حدیثوں کا بہت بڑا مرکز، تو وہ مولانا داؤد غزنوی جب تک زندہ رہے کوئی بھی ان کی مسجد میں نماز پڑھنے آتا تھا تو وہ نماز ننگے سر نہیں پڑھنے دے، باقاعدہ اس کو بلا کے کہتے۔ ایک مرتبہ بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ وہ نماز پڑھائی انہوں نے اور سلام پھیرا جب تو دیکھا کہ ان کی مسجد کا کوئی قریبی تعلق والا آدمی جو تھا وہ ننگے سر نماز پڑھ رہا تھا۔ تو جب اس نے نماز مکمل کر لی تو مولانا داؤد غزنوی نے کہا کہ حاجی صاحب جانے سے پہلے میری بات سن کے جانا۔ اب وہ پریشان ہوئے کہ کیا معاملہ ہے، تو جب بلایا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آج آپ نے ننگے سر نماز پڑھی، آئندہ نہ پڑھنا، یہ ننگے سر نماز پڑھنے سے نبی پاک نے منع فرمایا ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، حق بیانی کرنی چاہیے، اور اسی لیے الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو مسئلے کی صحیح نوعیت ہوتی ہے میں وہی بتاتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس ٹوپی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، رومال نہیں ہے تو آپ ننگے سر نماز پڑھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، کوئی اس پر کوئی معاملہ کوئی ہے ہی نہیں، ٹوپی نہیں، رومال نہیں ہے تو یہ اسے کہتے شرعی مجبوری، تو آپ نماز یہاں کسی جگہ سفر میں کپڑا نہیں، ٹوپی نہیں، رومال نہیں، سر ڈھانپنے کی کوئی چیز نہیں تو آپ ننگے سر نماز پڑھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے جان بوجھ کر ننگے سر نماز پڑھنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ دوسرا یہ بات ہے کہ یہ نفل چھوڑ دیتے ہیں لوگ دیکھا دیکھی کہ جی، اور کئی لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے کہ نفل کو پوچھے جائیں گے۔ اب یہ جو ہم جتنی چیزیں بھی اپنی زندگی میں کرتے ہیں سب وہی کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں پوچھا جائے۔ یہ کھانے کی دعوتوں کو ہی لے لیں، کتنی دعوتوں پہ کتنی ڈشیں میز پہ سجاتے ہیں، کیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ یا کوئی مہمان جو ہے آپ سے کہے گا کہ آپ نے فلاں ڈش بنائی، فلاں نہیں بنائی؟ آپ کہتے ہیں کہ مہمان آئے اس کی اچھی عزت کی جائے، 5-6 چیزیں اس کے سامنے لا کے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ سے جب معاملہ آتا ہے تو پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو پوچھا جائے گا نفل رہنے دیں، کوئی بات نہیں، نفل نہ بھی پڑھیں تو گناہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، نفل نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ نفلی عبادت ہے، نافلۃ اللہ، یہ اضافی ہے نافل۔ لیکن یاد رکھیے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بندہ چاہے، اپنے اللہ کا قرب چاہے تو وہ نفلوں کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، نفلوں کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ نے فرض پڑھے ہیں تو فرض بس اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے، فرض پڑھ لیے، اور جو نفل ہیں یہ اضافہ ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بالنوافل کے لفظ بتاتے ہیں کہ فرضوں کی پابندی کے بعد جو بندہ نفلوں کی کثرت کرتا ہے، نفلوں کی رغبت رکھتا ہے تو اس سے اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اشراق کے نفل، یہ چاشت کے نفل، یہ وابین کے نفل،
یہ تحیت الوضو کے نفل، یہ تحیت المسجد کے نفل، یہ سارے نفل ہی ہیں، لیکن ان چیزوں سے بندہ اللہ کا پیارا بننا شروع ہو جاتا ہے، اسے اللہ کا قرب حاصل ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور ایک سب سے بڑا فائدہ نفلوں کا یہ ہے، قیامت کے دن جب نمازوں کا حساب کتاب ہوگا، فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ اس کی زندگی کی اتنی نمازیں بنتی ہیں، اتنی اس نے پڑھی ہیں، اتنی اس نے چھوڑی ہیں، اتنی اس نے قضا کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے نفل ہیں کچھ نامہ اعمال میں، تو فرشتے عرض کریں گے ہاں باری تعالیٰ نفل تو ہیں اس کے نامہ اعمال، اللہ کریم فرمائیں گے اس کے نفل ڈال کر اس کے فرض پورے کر دو، سبحان اللہ، نفل ڈال کے اس کے فرض پورے کر دو۔ تو یہ نفلی عبادت جو ہے اس کا بڑا فائدہ ہے، اس کا بڑا اجر ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، طبیعت کے اندر نورانیت و روحانیت پیدا ہوتی ہے، لہذا کسی کی طرف دیکھ کر نہ عقیدہ بنانا چاہیے، نہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں قرآن و سنت ہمارے پاس معیار ہے، جو کچھ اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہی ہمارا دین ہے، وہی ایمان ہے۔ تو جمعۃ المبارک کی جو نماز کی رکعتوں کی تعداد ہے اس میں بھی لوگ 4 فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں، باقی نماز کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن یہ بات نوٹ کر لیں، پورے جمعے کی نماز کے اندر پہلی جو 4 سنتیں ہیں وہ بھی موقدہ ہیں، اور بعد میں جو 4 سنتیں وہ بھی موقدہ ہیں، پھر 2 سنتیں وہ بھی موقدہ ہیں، تو وہی جمعے کی کل جو ہیں وہ 12 رکعتیں جو ہیں وہ تو ہیں سنت موقدہ، اور آخر میں 2 نفل ہیں، لیکن وہ کیوں چھوڑے؟ یہ تو دیکھا دیکھی تو نہیں چھوڑنی کہ لال دین نے نہیں پڑھے تو کرم دین نہیں پڑھے، بزرگ منع فرمایا کرتے، فرماتے تھے کہ بھئی نفلوں کو مت چھوڑا کرو، اس کی بڑی برکت ہے۔ اور پھر یہ ہے ترتیب کہ نماز جمعہ جو باجماعت ادا ہوتی ہے بغیر جماعت کے نہیں، تو 4 سنتیں پہلی پڑھی جائیں، اور فرضوں کے بعد پھر 4 سنتیں ہیں یہ بھی موقدہ ہیں، پہلی بھی موقدہ ہے، بعد میں 2 سنتیں یہ بھی موقدہ ہیں، اور آخر میں 2 نفل ہیں۔ اسی ترتیب سے ہمیں نماز جمعہ پڑھنی چاہیے، اور خطبے کے دوران مکمل خاموشی، کوئی حرکات و سکنات جو ہیں وہ بھی خطبے کے ادب کے خلاف ہیں۔ جو نماز کا ادب و احترام ہے وہی خطبے کا ہے، اور جو نماز اور خطبے کا ادب و احترام ہے وہی جمعے کی اذان ثانی کا حکم ہے۔ جمعے کی دوسری اذان کے دوران بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، اور فقہا نے اس کی باقاعدہ تصریح فرمائی۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جمعے کی اذان سے لے کر دونوں خطبے اور نماز کے آخر تک کسی نے ساتھ والے کو یہ بھی کہا نا کہ یار ذرا ساتھ ہو جاؤ یا چپ ہو جاؤ، اس نے بھی خطبے کے ثواب کو ضائع کر دیا، کیونکہ ہمہ تن گوش ہو کر خطبہ سن۔ یہاں تک حکم ہے، یہ لاؤڈ سپیکر تو اب آیا، شاہی مسجد آپ نے دیکھی لاہور کی، اور دلی کی جامع مسجد وہ بھی میں نے دیکھی ہے، مسجد شاہ جامعہ آگرہ کے اندر میں نے دیکھی، وہ تو بہت بڑی مسجد ہے۔ تو میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، تو اتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں جو اس زمانے میں بھر جاتی تھیں اور بڑے بڑے اجتماع ہوتے تھے، تو رمضان شریف میں تو خاص طور پر تو آواز کیسے پہنچتی ہوگی؟ تو میں نے وہ ایک دن کتاب کھولی فقہ کی، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آواز نہ بھی پہنچے تو تب بھی خاموش رہنا، تب بھی کیونکہ خطبہ تو پڑھا جا رہا ہے، اور اس کی برکتیں تمام سامعین کو حاصل ہوئی، آواز پہنچے یا نہ پہنچے۔ لہٰذا یہ ہے جمعے کے آداب، جمعے کی اہمیت، خوشبو کا اہتمام، صاف ستھرا لباس، درود پاک کی کثرت۔ پچھلے جمعے میں نے فجر کے درس میں درود شریف کی اہمیت بیان کی تھی کہ جمعے کے دن اس کی افادیت، اس کی اہمیت جو ہے اس کے اندر کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، اور حضور نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی لگن، جتنی چاہت اپنے اندر پیدا کریں، کسی کی طرف نہ دیکھیں، اپنے برابر والے، ساتھ والے، دائیں بائیں نہ دیکھیں وہ کیا کرتا ہے، بھائی اس سے ہمیں کیا غرض ہے؟ ہم نے تو اپنا اندر اور من سیدھا کرنا ہے، اپنا ظاہر بھی سنبھالنا ہے۔ ہم تو ادھر توجہ دیں کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اس کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا کیا حکم ہے، تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کا فہم، دین کا شعور، اور ان باتوں کو سیکھنے، سمجھنے اور اہمیت دینے اور ان پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔